بوازی بلند تر صلوات اللہم صلی۔ جو بندے احسان سمجھ کے صلوات پڑھتے ہیں وہ رہنے دیں، جو بندے ایمان سمجھ کے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ آواز تھوڑی کھولو چھو۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی بھائی جان، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام مزداروں کی آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ اللہم اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ عزت حسین کی قسم کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی واجب تھی۔ بھائی آصف شاہ جی کا حکم مالک بھائی آصف کو اپنے عزیزوں دوستوں اور گھرانے کے ساتھ آباد رکھیں۔ ایک ولی کی دربار میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل عزت حسین کی قسم ماسٹر جی لمحہ ضائع کیے بنا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی بات پہ ماحول پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں تک بولتے ہیں اور یہ سنتے کیا ہیں۔ عرض کی ہے خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، بالکل عزت حسین کی قسم بھائی علی حیدر جی، اگر اس بات کا چوتھا مصرع میں کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی سے داد آ جائے، تو اس میں زندہ بندے کا کیا کمال ہوا بھائی جان؟ زندہ بندے کا کمال کہ وہ دوسرے مصرے پہ بولے۔ عزت حسین کی قسم بالکل میری صحت آپ کے سامنے ہے، بالکل کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹا ہے، اور آپ دعا کیجئے گا اور یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ مصرع میں پڑھنا چاہتا ہوں، مصرے پہ میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا غالب بھائی کہ چوتھا مصرع اگر میں کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی سے داد آ جائے۔ دوسرے مصرے تک میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا۔ ماسٹر جی بات کی توجہ آپ نے کرنی ہے، میں یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا۔ جو بول سکتے ہیں ہاتھ اچھے نعرہ حیدری، کیا کہنے بھائی جان؟ میں کہہ رہا ہوں خدا بھائی جان چاچو جی ایک گل کرنا چاہنا میں ادبیاں، خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، کٹے سروں کا قبیلہ پوری مجھے بزم حیدر کہتے ہیں۔ کمیل بھائی آپ بہت مشکل پڑھتے ہیں، آج میں اپنے گھر شاستار میں کھڑے ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں لائیو ویڈیو کی موجودگی میں بھائی حیدری عزاداری پوری دنیا میں یہ میسج آپ پھینک دیجئے گا کہ حیدر رضوی کا بیٹا کمیل حیدر رضوی ایک بات کرنا چاہتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خدا احد ہے مگر احدیت کے منصب کا، کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا، اور میں کہہ رہا ہوں ضعیفی آ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پہ، اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا۔ کیا کہنے یا
حیدری یا علی ضعیفی آ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پہ اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا جناب مولا علی اکبر پہ ایک بات شروع ہوئی ہے تو چلیں 4 مصرے مزید بادشاہ علی اکبر پہ اور یا علی میرے بعد مصائب بہت اچھا پڑھنے والے میرے بھائی علی حیدر جی موجود مصائب آپ پڑھ لیجئے گا فضائل کا حصہ میں پڑھ لیتا ہوں اور یا علی بھائی غالب ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات میرے قد سے بڑی ہے عرض کی ہے علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے جناب سیدہ کی قدرت ہے کیا بالکل اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی طاقت سے 4 مصرے آپ کے ذہنوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے جو بول سکتے ہیں ہاتھ بلند کیجئے گا جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے کتنا بڑا کلیجہ ہو عقیدے کا اور میں اس بندے کے یہ 4 جملے حوالے کروں میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں وہی اکبر اذانوں میں جو اللہ کے برابر ہے سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا یا علی بواز بلند تر صلوات جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے وہی اکبر اذانوں میں جو اللہ کے برابر ہے سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا مجھے بھائی آصف شاہ جی کا حکم ہوئے کہ جناب سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے 2 مصرے پڑھیے گا وہ 2 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک نظم بالکل نئی اور یا علی بالکل اپنے عقیدے کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کا جو دن ہے اگر آج یہ نظم نہ پڑھی جائے تو پھر یہ اگلے سال پڑھی جائے گی قبلہ جی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جناب سید حیدر رضوی صاحب نے اپنے آخری ایام میں ایک کلام پڑھا تھا بھائی آصف شاہ جی کا حکم تو 2 مصرے سنیں اور یا علی بابا جی نے کہا تھا ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا اب جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ بھجن ملے سر اٹھائیے گا جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے وہ ضرور بولے جس کا عقیدہ ہی نہ ملے اسے کمیل حیدر رضوی کا معاملہ ہی نہیں جس بندے کو اپنا آپ ان مصروں میں نظر آئے کہ کمیل حیدر رضوی بات تو میرے عقیدے کی تھی تجھے کس نے بتائی انہوں نے لکھا ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا کیا کہنے جو بول سکتے ہیں بھئی ہاتھ بلند کیجئے گا ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک کے بھی میں آصف شاہ جی جہاں سے سن رہے ہیں وہیں سے یہ سلام قبول کیجئے گا جناب حیدر رضوی صاحب کا ایسا در علی پہ میں جھکتا چلا گیا جھک کے بھی میں سدرہ سے اونچا چلا گیا جناب سید حیدر رضوی صاحب نے فرمایا تھا جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں ارے واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا واللہ تب سے ہاتھ یہ بھی رکھے گا واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا اور انہوں نے لکھا دونوں ہی جب علی ہے تو اپنی نماز سے ارے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا بواز بلندر صلوات دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا بھائی جان ایک نظم یہیں پہ سلام کرنے لگوں قبلہ جی ایک نظم جناب سید حیدر رضوی صاحب کی ماشاءاللہ واہ واہ کیا کہنا عقیدہ ہم پیتے ہیں جام ولا پیتے رہیں گے عزادار جو ٹھہرے علم لیے پھرتے رہیں گے عزادار جو ٹھہرے علم لیے پھرتے رہیں گے موت کا ڈر نہ دوزخ کی فکر ہے نادر سبحان اللہ موت کا ڈر نہ دوزخ کی فکر ہے نادر ہم ہیں ترابی مر کر بھی جیتے رہیں واہ واہ
بھائی جی ایک نظم جناب سید حیدر رضوی صاحب کی اور یا علی یا علی، یہ نظم اگر آج نہ پڑھی جائے نا تو یہ پھر اگلے سال پڑھی جائے گی۔ شب عاشور کی ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں، آغاز یہ 6 مصرے بھائی جان یا علی یا عرض کی ہے ایک شب ایسی آئی سرے کربلا، بالکل ٹیپیکل اردو پڑھنا چاہتا ہوں بھائی غالب، وہیں سے آپ داد دعا دے دیجئے گا، میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ ایک شب ایسی آئی سرے کربلا جس کا منصب دنوں سے بڑھایا گیا۔ جو الفاظ سن سکتے ہیں بالکل علمی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شب ایسی آئی سرے کربلا جس کا منصب دنوں سے بڑھایا گیا، وزن افلاک کے سارے انوار کا جس کی تاریخیوں سے گھٹایا گیا، وزن افلاک کے سارے انوار کا جس کی تاریخیوں سے گھٹایا گیا، سرنگو کر کے باطل کے سارے علم حق کا جو حق تھا ویسے سجایا گیا۔ بات کرنا چاہتا ہوں، سرنگو کر کے باطل کے سارے علم حق کا جو حق تھا ویسے سجایا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جس میں گل کر کے سارے چراغوں کی لو ایک حبشی کو اللہ دکھایا گیا، جس میں گل کر کے سارے چراغوں کی لو ایک حبشی کو اللہ دکھایا گیا، ایک حبشی کو اللہ، یہ شب ہے کیا؟ ایک حبشی کو اللہ دکھایا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہی وہ شب ہے کہ جس کی تائید پہ مطمئن اپنے پردوں میں وہ ذات ہے۔ اس سے بڑی باتیں نہیں ہوتی، عزت حسین کی قسم، یہی وہ شب ہے کہ جس کی تائید پہ مطمئن اپنے پردوں میں وہ ذات ہے، جس کو جھک جھک کے ہر دن نے سجدے کیے، میرا موضوع وہ عاشور کی رات، جس کو جھک جھک کے ہر دن نے سجدے کیے، میرا موضوع وہ عاشور کی رات۔ بھائی آصف جی 20 منٹ جو آپ نے دیے انہی میں سلام کرنا لگا۔ شب عاشور ہے کیا؟ اب دنیا نے شب عاشور کو سمجھا کس طرح اور یہ ہے کیا؟ مصائب کے موضوع پہ جناب سید حیدر رضوی صاحب نے فضائل کی انتہا کر، انہوں نے لکھا یہی وہ شب ہے کہ جس کی تائید پہ، یہی وہ شب ہے کہ، یہی وہ شب ہے کہ، بالکل میں اس مجمع میں مل چکا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہی وہ شب ہے کہ جس میں شبیر نے سارے لشکر کو ہم مرتبہ کر دیا، یہی وہ شب ہے کہ جس میں شبیر نے، بھائی غالب آپ کے عقیدے کا شعر آ رہا ہے اور یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، یہی وہ شب ہے کہ جس میں شبیر نے سارے لشکر کو ہم مرتبہ کر دیا، جون بیٹھا تھا پہلو میں عباس کے، دونوں کو حسن میں ایک سا کر دیا۔ کیا کہنے جو بول سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہی وہ شب ہے کہ جس کی تائید پہ مطمئن اپنے پردوں میں وہ ذات ہے، جس کو جھک جھک کے ہر دن میں سجدے کیے، میرا موضوع وہ عاشور کی رات ہے۔ عاشور کی رات کو ہوا کیا؟ بھائی غالب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہی وہ شب ہے کہ جس میں شبیر نے سارے لشکر کو ہم مرتبہ کر دیا، جون بیٹھا تھا پہلو میں عباس کے، دونوں کو حسن میں ایک ساتھ کر دیا، حسب رتبہ کھڑا تھا نا اکبر جہاں، وہاں ابن مظاہر کھڑا کر دیا، ارے شہ نے چن چن کے موتی اکٹھے کیے اور پھر سب کو ہی مصطفیٰ کر دیا۔ کیا کہنے یا علی، جو علمی باتوں پہ بول سکتے ہیں، شہ نے چن چن کے موتی اکٹھے کیے اور پھر سب کو ہی مصطفیٰ۔ میں مصرے چھوڑنے لگوں، مصرے اپنے عقیدے کے بڑے پڑھنا چاہتے ہیں۔ سب کو ہی مصطفیٰ کر دیا۔ شب عاشور ہے کیا؟ عرض کی ہے رات ہی رات میں، بھائی جان توجہ، رات ہی رات میں شہ نے طے کر لیا کیا؟ رات ہی رات میں شہ نے طے کر لیا میں نے ایک دن میں قرآن بچانا بھی ہے۔ شب عاشور سنیے گا، رات ہی رات میں شہ نے طے کر لیا میں نے ایک دن میں قرآن بچانا بھی ہے، سب لٹانا بھی ہے، حق بتانا بھی ہے اور باطل کے سر کو جھکانا بھی ہے۔ حسین فرماتے ہیں سب لٹانا
کہنا بھی ہے، حق بتانا بھی ہے، اور باطل کے سر کو جھکانا بھی ہے، جھکانا بھی ہے، اور باطل کے سر کو مصرع اپنے عقیدے کا سب سے بڑا دینا چاہتا ہوں، اور باطل کے سر کو جھکانا بھی ہے۔ حسین فرماتے ہیں اور باطل کے سر کو جھکانا بھی ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں اپنا سجدہ دکھانے کی خاطر فقط میں نے اللہ زمین پہ بلانا بھی ہے کوئی عقیدہ سننے والا؟ اپنا سجدہ دکھانے کی خاطر فقط میں نے اللہ زمین پہ بلانا بھی ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں تم نے سوچا کیا ہے؟ ایک میری آس پہ آج تک مطمئن صرف آدم نہیں میرا نانا بھی ہے۔ حسین فرماتے ہیں کہ میری آس پہ آج تک مطمئن صرف آدم نہیں میرا نانا بھی ہے۔ میرے مولا حسین نے جو اگلی بات کی ہے بات سنیے گا اور یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ ایک میری آس پہ آج تک مطمئن صرف آدم نہیں میرا نانا بھی ہے۔ حسین فرماتے ہیں جانتا ہوں بھائی جان توجہ کیجئے گا، جانتا ہوں میرے ایک سجدے سے ہی، جانتا ہوں میرے ایک سجدے سے ہی قرض جتنے ہیں سب کے اتر جائیں گے، جانتا ہوں میرے ایک سجدے سے ہی قرض جتنے ہیں سب کے اتر جائیں گے۔ حسین فرماتے ہیں انبیاء اولیاء اوصیاء باخدا میں نے گر نہ بچایا تو مر جائیں گے۔ آخری 6 مصرے یہیں پہ سلام یا انبیاء اولیاء دعا فرمائیے گا، یہیں پہ سلام کرنے لگے۔ انبیاء اولیاء اوصیاء باخدا میں نے گر نہ بچایا تو مر جائیں گے۔ 10 محرم کو ہوا کیا؟ بات عقیدے کی سب سے بڑی 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان۔ اب کربلا کے میدان میں میرے پچھلے بھائیوں ساتھ دیجئے گا، کربلا کے میدان میں ہوا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جس پہ سجدہ شبیر ہوگا ادا، ریت کا وہ مصلی خریدا گیا۔ جو عقیدے پہ بول سکتے ہیں بھائی جان پلیز تعاون کیجئے گا، یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جس پہ سجدہ شبیر ہوگا ادا، ریت کا وہ مصلی خریدا گیا۔ جس پہ سجدہ شبیر ہوگا ادا، ریت کا وہ مصلی خریدا گیا۔ دے کے اذن تبرہ قیامت تلک پاک طاہر تولا خریدا گیا۔ دے کے اذن تبرہ قیامت تلک پاک طاہر تولا خریدا گیا۔ غالب بھائی مٹھی بھر خاک قیمت لگائی گئی اور عرش مولا خریدا گیا۔ مٹھی بھر میں کہاں پہ جاؤں میرے مالک اور کہاں پہ جا کے پڑھوں اگر شاستار نہ سنے۔ مٹھی بھر خاک قیمت لگائی گئی اور عرش مولا خریدا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک شب میں 72 کی بولی لگی اور بدلے میں اللہ خریدا گیا۔ ایک شب میں 72 کی بولی لگی اور بدلے میں اللہ خریدا گیا۔ آخری 2 مصرے بھائی علی حیدر جی سلام۔ ایک شب میں 72 کی بولی لگی۔ اب جب اللہ خریدا جاتا ہے نا اس سے بڑی بات ہی نہیں رہتی۔ ایک سجدے میں اللہ خریدا ایک سجدے میں اللہ خریدا قبلہ جب اللہ خرید گیا اس سے بڑی بات ہی نہیں۔ جناب سید حیدر بالکل بے شک اس سے بڑی بات ہی نہیں۔ جناب سید حیدر عزوی صاحب نے اس سے بڑی بات لکھی ہے۔ ایک شب میں 72 کی بولی لگی اور بدلے میں اللہ خریدا گیا۔ مولا حسین فرماتے ہیں جا کے وحدت پرستوں کو دو یہ خبر، جا کے وحدت پرستوں کو دو یہ خبر جس کو دیدار توحید کی پیاس ہے۔ جا کے وحدت پرستوں کو شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں عقیدے کا بہت بڑا مصرع دے کے جانے لگا ہوں۔ سرکار حسین فرماتے ہیں جا کے وحدت پرستوں کو دو یہ خبر جس کو دیدار توحید کی پیاس ہے۔ ارے جو خدا ڈھونڈتے ہو نمازوں میں تم، کربلا میں وہ شبیر کے پاس۔ تجھے بولو سخی لال کلندر